www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم. بزرگوں، بھائیو، دوستو، عزیزو، دنیا میں چاروں طرف اس وقت ایک ماحول عجیب سا کھڑا ہوا ہے، اور ان ماحول کے اندر، اس بگڑے ہوئے فساد کے اندر، جہاں چاروں طرف سے مسموم ہوائیں چل رہی ہیں، بے حیائی کی ہوا چل رہی ہے، فتنوں کی ہوا چل رہی ہے، قتل و غارت گری کی ہوا چل رہی ہے، خود غرضی کی ہوائیں چل رہی ہے، ایسے وقت میں امت کا ایک طبقہ جو ہے مایوس ہو گیا ہے کہ اب ہمارا فیوچر کیا ہوگا، اب ہمارا مستقبل کیا ہوگا. کوئی کہہ رہا ہے کہ 19 کے بعد ہمارے حالات خطرناک بن جائیں گے، کوئی کہہ رہا ہے کہ 17 اور 18 کے اندر ہمارے حالات بگڑ جائیں گے، کوئی کہہ رہا ہے کہ تھرڈ ورلڈ کی تیاریاں ہو رہی ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ مسلم ممالک کو سرے سے ختم کرنے کا پلان بن چکا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ مدینہ المنورہ میں قبضہ ہونے کے آثار چل رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ سعودی عرب کو تقسیم کیا جائے گا اور UAE کی طرح اور امارات کی طرح اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں گے اور مسلمانوں کے سارے ٹکڑے کر دیے جائیں گے. اس وقت کے یہ حالات جو ہیں وہ انتہائی بے چینی کے ہیں، قلق کے ہیں، پریشانی کے ہیں. ان حالات میں مسلمان خصوصاً مایوس ہو چکا ہے کہ اب ان حالات میں ہمارا کیا مسئلہ ہوگا، ہمیں کیا کرنا چاہیے. ایک بات تو عقیدے کے طور پر آپ ذہن نشین فرما لیں. عقیدے کے طور پر میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ صرف اخلاق کے طور پر یا صرف ظنیات کے درجے میں. عقیدے کے طور پر جیسے اللہ پر ایمان لانا ایک پکا اللہ تعالی کا حکم ہے اور اس پر ہم سب کو ایمان لانا ہے، اسی طرح عقیدے کے طور پر اس بات کو بھی دل میں جما لیں کہ قرآن اور حدیث قیامت تک کا ہے. یہ قرآن اور یہ احادیث مبارکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں یہ قیامت تک کی ہے اور اس کے اندر دو رائے نہیں ہو سکتی ہے. تو جب یہ دونوں کی دونوں چیزیں قرآن اور حدیث جو ہیں جب قیامت تک کے ہیں تو وہ ہر حال میں ہماری رہنمائی کریں گی. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ صحابہ کے دور میں رہنمائی کریں اور تابعین کے دور میں رہنمائی نہ کریں، اور تابعین کے دور میں رہنمائی کریں اور تبع تابعین کے دور میں رہنمائی نہ کریں، اور خیر القرون میں رہنمائی کریں اور شر القرون میں رہنمائی نہ کریں. یہ نہیں ہو سکتا ہے. قرآن کریم ہر دور میں رہنمائی کرتا ہے. وہ متقیوں کی بھی رہنمائی کرتا ہے، ھدی للمتقین، اور وہ بروں کی بھی رہنمائی کرتا ہے، وہدیناہ النجدین فلاقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ. وہ کفار کی بھی رہنمائی کرتا ہے، وہ منافق کی بھی رہنمائی کرتا ہے، وہ مومن کی بھی رہنمائی کرتا ہے، وہ ریاکار کی بھی رہنمائی کرتا ہے، وہ مخلص کی بھی رہنمائی کرتا ہے. دنیا میں کوئی طبقہ ایسا نہیں کہ جس کی قرآن رہنمائی نہ کرتا ہو. اور جب قرآن رہنمائی کرنے والی کتاب ہے تو وہ آج کے حالات میں بھی میری اور آپ کی ضرور رہنمائی کرے گی. بخاری شریف کتاب العلم میں ایک روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لائے ہوئے علم اور اپنی لائی ہوئی ہدایت کی باتوں کو بطور مثال کے سمجھاتے ہیں، ایگزامپل دے کر سمجھاتے ہیں.
مثلی ومثل ما بعثنی اللہ بالعلم والہدی کمثل الغیث الکثیر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جس ہدایت کی بات کو لے کر اور جس علم دین کو لے کر اور جس علم ہدایت کے سرچشمے کو لے کر میں آیا ہوں، اس کی مثال بہت زیادہ بارش کی طرح ہے۔ غیث الکثیر، بہت زیادہ بارش کی طرح ہے۔ قرآن جب غیث کا لفظ بولتا ہے تو بارش مراد ہوتی ہے، اور قرآن جب مطر کا لفظ بولتا ہے تو عذاب مراد ہوتا ہے۔ اگرچہ دونوں کا معنی بارش ہے، لیکن قرآن کریم دونوں میں فرق کر رہا ہے۔ قرآن جب غیث بولتا ہے تو وہاں بارش مراد ہوتی ہے، اور قرآن جب مطر کا لفظ بولتا ہے تو وہاں اللہ کا عذاب مراد ہوتا ہے۔ قوم لوط کے باب میں قرآن نے جو الفاظ استعمال فرمائے، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، ہم نے پتھروں کی بارش برسائی، بہت بری ہے وہ بارش جو ہماری طرف سے برسائی گئی۔ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، تو اللہ کے حبیب نے مثال دی کہ دیکھو بہت زیادہ جب بارش برستی ہے تو اس بارش کے ذریعے سے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ پانی پڑتا ہے، مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ اللہ کے حبیب اس مثال کو دے کر یوں سمجھانا چاہتے ہیں کہ اس بارش کے ذریعے سے مردہ زمین زندہ ہوئی، اسی طرح میرے علم کی بارش کے ذریعے سے تمہارے مردہ قلوب زندہ ہوتے ہیں، تمہارے جو مردہ دل ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں نبی علیہ السلام کی تعلیمات کی وجہ سے۔ اور اللہ کے نبی کی تعلیم ہر دور میں امت کے لیے یہ رہنمائی کرنے والی ہے۔ ہمارے حضرت جی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو تم دنیا بھر کی چیزوں کو کھا لو پی لو، لیکن پیاس تمہاری ہمیشہ پانی سے بجھتی ہے۔ تم نے کولڈ ڈرنک پی، کہتے پانی لاؤ، کوک پیا، کہتے ہیں پانی لاؤ، اور تم نے کوئی اور ٹھنڈا کھایا، آئس کریم کھائی، کہتے ہیں پانی لاؤ۔ بھئی تم نے آئس کریم کھائی، کولڈ ڈرنک پی، ابھی کوک پیا، ابھی فلاں پیا، ابھی آئس کریم کھائی، اور تم پانی مانگ رہے ہو، تو تم کہتے ہو کہ میری پیاس تو پانی سے بجھتی ہے، ان چیزوں سے نہیں بجھتی۔ حضرت جی یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم دنیا بھر کی چیزوں کو کھا لو پی لو، تمہاری پیاس پانی سے بجھتی ہے، اسی طرح تم دنیا بھر کے علوم کو حاصل کر لو، دنیا بھر کے گریجویٹ سے اعلیٰ درجوں پر پہنچ جاؤ، لیکن تمہیں اگر دنیا میں تسکین، سکون، آرام، اپنے مکانوں میں، اپنی زندگی میں، اپنی فیملی میں، دنیا میں اگر تمہیں سکون چاہیے اور تمہارا دل اطمینان سے رہے تو تمہیں سکون تو نبی کی تعلیمات ہی میں ملے گا۔ نبی کی تعلیم کے بغیر سکون کہیں نہیں مل سکتا۔ ہاں میرے بھائیوں، میرے بڑے تجربے ہیں، میں نے بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دیکھا ہے، اس فیلڈ میں آنے کے بعد بڑے بڑے ڈاکٹروں کو میں نے دیکھا جن کے پاس علم کی کمی نہیں ہے لیکن اخلاق نبوت کی کمی ہے۔ میں بڑے بڑے پروفیسروں کے ساتھ بیٹھا ہوں، علم کی کمی نہیں ہے، دنیا کے علوم ان کے پاس ہے لیکن اخلاق نبوت کی کمی ہے۔ وہ وقت آنے پر یتیم کے پیٹ میں چھرا مار دیتے ہیں، وہ وقت آنے پر بیوہ کی زندگی کو تباہ کر دیتے ہیں، وہ وقت آنے پر اپنا جیب بھرنے کے لیے آنے والے مریض کو مریض نہیں سمجھتے بلکہ اپنا کسٹمر سمجھتے ہیں کہ اچھا آ گیا ہے ہاتھ میں کاٹنے کا موقع، یہ جیئیں یا نہ جیئیں، یہ مرے یا نہ مرے، اس کی اولاد یتیم ہو جائے یا نہ ہو جائے، اس کی بیوی کا سہاگن اجرے یا نہ اجرے، لیکن 15 لاکھ اور 20 لاکھ سے میرا جیب بھر جانا چاہیے۔ معلوم ہوتا ہے یہ علم دنیا ہے لیکن اخلاق نبوت اور علم ہدایت جو نبی کا دیا ہوا ہے وہ نہیں ہے، اسی لیے ان کی زندگی میں سکون بھی نہیں ہے۔ سکون جو ہے وہ ملتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے، اس کے بغیر سکون نہیں ملتا۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، اسلام سے بہتر
ابھی کوئی ایک سادھو وادو ہے جس نے چیلنج کیا ہے کہ میں کہتا ہوں اسلام کوئی مذہب نہیں ہے اور کوئی اسلام کو مذہب ثابت کر دے. میرے جی میں آیا کہ میں جاؤں اور اس کے ساتھ ڈیبیٹ کروں اور میں بیٹھوں اس کے ساتھ اور میں ثابت کر دوں کہ اسلام کیا مذہب ہے. آپ دیکھ لیں اسلام کے اندر کسی بھی مذہب کو آپ اٹھا کر کے دیکھ لو، وہ انصاف کی تعلیم ضرور دیتا ہے، ہم انکار نہیں کرتے. عیسائیت میں انصاف ہے، یہودیت میں انصاف ہے، ہندویت میں انصاف ہے، جین میں انصاف ہے، سکھ میں انصاف. ہم یہ بالکل انکار نہیں کرتے. ہر مذہب انصاف کرنے کو کہتا ہے، لیکن انصاف کس کو کہتے ہیں؟ تم ترازو لے کر کے بیٹھو، ادھر بھی برابر ہو ادھر بھی برابر ہو، اس کو انصاف کیا جاتا ہے. سبزی خریدنے تم پہنچے، ادھر نیچے ہیں ادھر اوپر ہو گیا، ادھر کچھ ڈال دو تاکہ برابر ہو جائے، اس کو انصاف کہا جاتا ہے. سارے مذہب انصاف کو کہہ رہے ہیں، میرا قرآن انصاف سے اوپر کہہ رہا ہے ان اللہ یأمر بالعدل، عدل کا معنی انصاف. آگے کہہ رہا ہے والاحسان، فرمایا صرف برابر نہیں کرنا ہے بلکہ سامنے والے کو جھکا کر کے دینا ہے تاکہ اس کا جی خوش ہو جائے. سارے مذاہب انصاف کہہ رہے ہیں اور اسلام احسان کہہ رہا ہے. احسان کا معنی ہوتا ہے جھکا کر کے دینا. تولو تو جھکا کر کے دے دو. کسی کے پیسے دینے ہو، اس نے آپ کو عین وقت میں مدد کی تھی، آپ غریب تھے، اس نے آپ کا تعاون کیا تھا. اب آپ کے پاس آئے ہیں، آپ قرض ادا کرنے گئے، اس سے کہا تم نے مجھے 100 روپے دیے تھے، میں میری طرف سے آپ کو 125 روپے دیتا ہوں، اللہ نے مجھ کو دیے ہیں. میرے بھائیو یہ سود نہیں ہے. سود تو شرط ہوا کرتا ہے کہ میں 100 دیتا ہوں، آپ کو 125 دینے پڑیں گے، یہ سود ہے. آپ نے 100 دیے، آپ 100 ہی لینے والے تھے، میں نے میری خوشی سے آپ کو 25 دیا. یہ سود نہیں ہے، یہ طریقہ نبوی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کسی کے پاس سے تم نے قرض لیا، صحابی کو کہا، فرمایا یا رسول اللہ جس درجے کا جانور لیا تھا اس سے بڑا جانور ہے. حضرت نے فرمایا بڑا ہی جانور دے دو، اس لیے کہ میرا اسلام زیادتی دینے کو کہہ رہا ہے. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم کرتا ہے تم کو انصاف کا، بلکہ انصاف سے اوپر احسان کا بھی حکم کرتا ہے، زیادہ دو. اسی لیے علماء نے لکھا ہے اخلاق کی 3 قسمیں ہیں: خلق حسن، خلق کریم، خلق عظیم. خلق حسن کا معنی ہوتا ہے اس نے جتنا معاملہ کیا آپ اس کے ساتھ کر لو، جزاء سیئۃ سیئۃ بمثلھا، اس نے جتنا کیا آپ اس کے ساتھ کر لو. اس سے آگے خلق کریم ہے. وہ کیا ہے؟ خلق کریم کا معنی اس نے میرے ساتھ جو معاملہ کیا میں ایسا نہ کروں بلکہ اچھا معاملہ کروں اس کے ساتھ. فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، یہ خلق کریم ہے. اس نے مجھ کو پتھر مارا، میں پتھر نہ ماروں بلکہ میں اس کو پھول سے جواب دے دوں. علماء نے بہت اچھی تعبیر لکھی، بہت اچھی بات فرمائی. اس نے کانٹے ڈالے، میں بھی کانٹے ڈالوں گا، کانٹوں کی بار ہو جائے گی. اس نے کانٹے ڈالے، میں نے پھول کا پودا لگا دیا، چلنے والوں کے لیے خوشبو آ جایا کرے گے. میرے بھائیوں یہ قرآن کی تعلیم ہے. میں نے ابھی گزشتہ جمعہ کو ایک بات کہی کہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے پاس ان کے مرید باصفا ہدیہ لے کر کے حاضر ہوئے اور انہوں نے فرمایا حضرت میں آپ کے لیے ہدیہ لایا. فرمایا کیا لائے ہو؟ فرمایا حضرت ایک کینچی ہے چھوٹی سی مجھ کاٹنے کی جو آپ کے لیے میں بطور ہدیہ کے لے کر آیا ہوں. حضرت نے فرمایا مجھے کینچی کی ضرورت نہیں تھی، مجھے سوئی کی ضرورت تھی، اگر سوئی لاتے تو اچھا ہوتا. مرید سمجھے نہیں. حضرت نے فرمایا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کینچی کاٹنے کا کام کرتی ہے، سوئی جوڑنے کا کام کرتی ہے، میں جوڑنے والا ہوں کاٹنے والا نہیں. آج ہماری زبانیں کینچی بنی ہوئی ہے، آج ہماری سیاستیں کینچی بنی ہوئی ہے، آج ہمارے اخلاق کینچی بنے ہوئے ہیں، آج ہمارا معاشرہ کینچی بنا ہوا ہے. ہم اس انداز سے بولتے ہیں تاکہ بھائی بھائی سے کٹ جائے، بیوی شوہر سے کٹ جائے، بہن بھائی سے کٹ جائے. ہم جوڑنے کا کام نہیں کرتے.
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سوئی بنا کر کے بھیجا ہے، کینچی بنا کر کے نہیں بھیجا۔ اسی لیے سنو، نصیحت کا لفظ جو ہے علماء نے لکھا ہے نصحتی ثوب سے ماخوذ ہے۔ نصحتی ثوب کا معنی ہوتا ہے کپڑے کو جوڑنا۔ نصیحت کرنے والا جیسے سوئی کے ذریعے سے دو کپڑوں کو جوڑا جاتا ہے، اسی طرح نصیحت کرنے والا بھی دو انسانوں کے دلوں کو جوڑتا ہے، اس لیے اس کو نصیحت کہا گیا۔ جس نصیحت میں جوڑنا ہوگا وہ نصیحت ہوگی، جس نصیحت میں جوڑنا نہیں ہوگا وہ نصیحت کبھی نہیں ہو سکتی ہے، تو اس کو نصیحت سمجھتا ہوگا، ورنہ شریعت کی نگاہ میں وہ نصیحت نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ نصیحت تو نصحتی ثوب سے ماخوذ ہے، کپڑے کو جوڑنے سے ماخوذ ہے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، اس وقت کے یہ حالات جو ہیں، ان حالات کے اندر انسان خصوصاً مسلمان انتہائی بے چینی میں، قلق میں، اضطراب میں، پریشانی میں، کیا ہوگا، کیا ہوگا، ہمارا مستقبل کیا ہوگا، حالات ہمیں رلا رہے، کیا ہوگا۔ میرے بھائیوں، قرآن حدیث ہماری ہر وقت رہنمائی کرتا ہے، اسی لیے میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم۔ یہ آج کے حالات کے اوپر آیات ہمیں جھنجھوڑ رہی ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ فرماتے اے ایمان والو، جب اس طرح کے حالات کھڑے ہو جائیں تم کیا کرو گے؟ تم کیا کرو گے؟ کیا ان حالات سے جو ہے برابری کر لو گے؟ ان حالات میں مل جاؤ گے؟ ان حالات سے دوستی کر لو گے؟ یوں کہو گے جدھر کی ہوا چلو ہم بھی ادھر کے، یہ سود کھا رہے ہم بھی کھانے لگ جائیں، یہ رشوت کھا رہے ہم بھی کھانے لگ جائیں، یہ مار رہے ہم بھی مارنے لگ جائیں، تم بھی ایسا ہی کرو گے؟ نہیں نہیں، تم ایسا نہ کرنا، تم ایسا نہ کرنا۔ تم کیا کرو گے؟ علیکم انفسکم، فرمایا جب ایسے حالات کھڑے ہو جائیں تم اپنی ذات کی فکر کرنا، اپنے آپ کو دیکھنا کہ میں دین پر ہوں یا نہیں ہوں، میں ایمان پر ہوں یا نہیں ہوں، میں اخلاق پر ہوں یا نہیں ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر چل رہا ہوں یا نہیں چل رہا ہوں۔ علیکم انفسکم، تو اپنی ذات کو تتولنا، اس کو دیکھنا۔ اگر یہ ہر فرد بشر ان حالات میں اپنی ذات کو تتولنے پر آ جائے کہ میں شریعت پر چل رہا ہوں یا نہیں چل رہا ہوں، تو ایک بنے گا چراغ سے چراغ جلے گا، دوسرا بنے گا، تیسرا بنے گا، معاشرہ بنے گا، معاشرہ انصاف سے بھرے گا، احسان سے بھرے گا، اخلاق سے بھرے گا، حسن اخلاق سے بھرے گا، تواضع سے بھرے گا، رحم دلی سے بھرے گا، نماز و عبادات سے بھرے گا، اللہ کی رحمت اترے گی اور ظالموں کے ہاتھ کٹیں گے۔ قرآن ہماری رہنمائی کر رہا ہے، علیکم انفسکم، اپنی ذات کو دیکھو۔ آج افسوس اس بات کا ہے کہ اس طرح کے حالات میں میں کبھی میری برائی کو نہیں دیکھتا، میں ہمیشہ دوسروں کو دیکھتا ہوں یہ فلاں کام کر رہے ہیں، اس لیے یہ بی جے پی کی سازش ہو رہی ہے، یہ RSS کی ہو رہی ہے، یہ یہودیت کی ہو رہی ہے، یہ عیسائیت کی ہو رہی ہے، یہ مغربی تہذیب کا مسئلہ آ رہا ہے، یہ فلاں فاسق لوگ کر رہے ہیں، یہ فلاں کر رہا ہے، یہ فلاں کے بچے نے میرے بچے کو بگاڑ دیا، یہ اس نے میرے بچے کو بگاڑا، ارے اس بچے نے تیرے بچے کو بگاڑا، تو نے بھی تو تیری اولاد کی تربیت نہیں کی، تو نے بھی تو اپنے بیٹے کی تربیت نہیں کی ہے۔ ہم نے ہمیشہ دوسروں کو نشان بنایا، میں نے میری ذات کو دیکھنے کی کبھی کوشش نہیں کی۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ کے باب میں حالات میں لکھا ہے کہ ذوالنون مصری کے پاس لوگ گئے، بڑے اللہ والے، بڑے بزرگ، فرمایا حضرت بارش نہیں ہو رہی، آپ دعا فرمائیے، قحط پڑا ہوا ہے، کھیتی سوکھی جا رہی ہے، مویشی مرے جا رہے ہیں، پانی نہیں ہے، حضرت آپ دعا فرمائیے۔ تو حضرت نے کیا فرمایا؟ بھائی اس میں تمہارا قصور نہیں، اصل میں میرے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے بارش نہیں آ رہی ہے، میں چاہتا ہوں میں اس بستی کو چھوڑ دوں، میری وجہ سے تمہارے جانور مرے جا رہے ہیں، تمہاری کھیتیاں برباد ہو رہی ہے، تمہیں بارش نہیں مل رہی ہے، میری وجہ سے ہو رہا ہے۔ حضرت بستی چھوڑ کر نکل گئے، لوگوں نے پاؤں پکڑے، حضرت آپ ایسے نہیں ہیں،
فرمایا میں قسم کھاتا ہوں کہ میری ہی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے. انہوں نے اپنے آپ کو دیکھا، ہم نے دوسروں کو دیکھا. یہ ہمارا بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جب بھی حالات آتے ہیں تو ہمارا مسئلہ یہ ہے ہم دوسروں کو مجرم سمجھتے ہیں، گنہگار سمجھتے ہیں. تو ایسا ہے، تو ایسا ہے، تیری وجہ سے ہو رہا ہے. لیکن میں نے میری ذات کو کبھی نہیں دیکھا کہ یہ میرے گناہوں کی نحوست ہے اور میرے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے یہ ساری باتیں ہو رہی ہے. حضرت عمر کی سیرت پڑھ لو یہی ملے گا، صدیق کی سیرت پڑھو یہی ملے گا، عثمان کی سیرت پڑھو یہی ملے گا، علی کی سیرت پڑھو یہی ملے گا. وہ عمر چولہا جلا کر کے بھی رو کر کے کہہ رہا ہے عمر یہاں کی آگ برداشت کر لے، جہنم کی برداشت نہیں ہوگی. اور خادم کے کہنے پر کہ حضرت سر پہ آپ اٹھا کر کے جا رہے ہیں، فرمایا دنیا کا بوجھ اٹھا لوں، آخرت کا نہیں اٹھا پاؤں گا. انہوں نے اپنے آپ کو دیکھا، دوسروں پر تبصرے نہیں فرمائے. آج امت کے حالات یہ ہیں کہ دوسروں پر تبصرے. اب دیکھ لو جہاں بھی مجلسیں لگتی ہے دوسروں پر تبصرے شروع ہو جاتے. برما میں یہ ہوا، فلسطین میں یہ ہو رہا ہے، سیریا میں یہ ہو رہا ہے، فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے. ہم نے ان حالات میں اپنی تربیت کی کیا فکر کی؟ اللہ کی رحمت کو لانے کے لیے ہم نے کون سی فکر کی؟ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا علیکم انفسکم، اپنی ذات کی اصلاح کر لو. اور اس آیت کی تفسیر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب و غریب بات ارشاد فرمائی. سنو اس نبی کی بات کو سنو. اذا رأیت شحا مطاعا وهوى مطبع ودنیا مؤثرة واعجاب كل ذی رائع برائه فعليك نفسك خاصة. ہمیں کہہ رہے اللہ کے نبی او میرے امتی، اذا رأیت جب تو دیکھے شحا مطاعا، حرص، لالچ کی اطاعت کی جا رہی ہے، لوگ ہمیشہ لالچی بنے ہوئے ہیں، حریص بنے ہوئے ہیں، یہاں سے لو، یہاں سے لو، وہاں سے لو، حلال ہو، حرام ہو، جائز ہو، ناجائز ہو، کس کے پیٹ پر پتھر رکھوں، کس کے پیٹ پر پاؤں رکھوں. دنیا کا آج حال یہی ہو چکا ہے. پیغمبروں نے جو ہمیں تعلیم دی، سنو یہ وقت نہیں ہے ورنہ میں قرآن کی روشنی میں کھولتا. پیغمبروں نے ہمیں تعلیم دی کہ اسباب دنیا کے بغیر دین کا کام ہو سکتا ہے، اور ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہماری زندگی دنیا کے بغیر نہیں گزر سکتی. پیغمبروں کے پاس کوئی سامان دنیا کا نہیں تھا، ان کے پاس بہت تھوڑا سامان تھا، لیکن اس تھوڑے سامان میں انہوں نے دین کو اجاگر کر کے چراغ نہیں جلایا بلکہ فانوس جلا دیے، قلوب جلا دیے، دلوں کو روشن کر دیا. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دنیا کے اتنے گرویدہ بنے ہوئے ہیں کہ سارے اسباب کے باوجود ہماری توجہ دین کی طرف نہیں ہوتی. میرے بھائیو یہ بات خوب سن لیں کہ اسباب دنیا کی بنیاد پر کامیابی نہیں ملتی. اگر اس پر کامیابی ملتی تو فرعون کو ملتی، حامان کو ملتی، شداد کو ملتی. ان کو اور جن انبیاء کو کامیابی ملی وہ دنیاوی اسباب پر نہیں ملی ہے، اللہ سے تعلق کی بنیاد پر ملی. ان اللہ سے تعلق، اور آج ہمیں جو کامیابی نہیں مل رہی ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہمارا تعلق اللہ سے نہیں رہا، ہمارا ربط اللہ سے نہیں رہا، ہمارا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے نہیں رہا. تو آج حرص، متاع، لالچ ایسی ہم میں آ چکی ہے کہ ہم لوگوں کو فلانگ کر دوڑ رہے، جیسے کبھی بھوکے ہوتے ہیں نا اور وہاں کھانا تقسیم ہوتا ہے تو کچھ لاشیں پڑی ہوئی ہوتی ہے، کچھ گرے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن یہ کھانے کے اندر جو بھوک کی وجہ سے بے چین ہے وہ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ اس کے پیٹ پر پاؤں پڑا جا رہا ہے، اس کے سر پر پاؤں پڑا جا رہا ہے، ان کے پاؤں پر پاؤں پڑا جا رہا ہے، کچھ نہیں دیکھتا. وہ ان کے اوپر پاؤں رکھ کر کھانے کے لیے دوڑ رہا ہے. آج اسی طرح ہم بھی دوڑ رہے ہیں، کبھی یتیم کا حرب کرنے کے لیے، کبھی بیوہ کا حرب کرنے کے لیے، کبھی معذور کا حرب کرنے کے لیے، کبھی مجبور
کا حرف کرنے کے لیے، کبھی مسجد کا حرف کرنے کے لیے، کبھی مدرسے کا حرف کرنے کے لیے، کبھی وقف کا حرف کرنے کے لیے دوڑ رہے ہیں ہم کہ کسی طرح آ جائے آ جائے آ جائے۔ نبی فرماتے ہیں جب تم دنیا کے یہ حالات دیکھو، اذا رأیت شحا مطاعا، کہ لالچ کے پیچھے لوگ دوڑ رہے ہیں، وہوا متبع، اور خواہشات کی پیروی کی جا رہی ہے، خواہشات کی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ نبی تو یہ کہہ رہے ہیں تم مومن نہیں ہو سکتے ہو جب تک تمہاری خواہشات میرے تابع نہ ہو جائیں۔ اور ادھر روایت میں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں دنیا کا حال یہ ہو جائے کہ وہ خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ خواہشات کی پیروی کا مطلب یہ ہے حلال حرام سامنے آ گیا، میں حلال کو چھوڑوں گا، حرام کے پیچھے جاؤں گا، اس لیے کہ حلال 2 روپے ہیں، حرام 10 روپے ہے، میں اس کے پیچھے دوڑوں گا۔ میں نے ابھی حضرت حسین کے سلسلے میں نے کہا میں واقعہ نہیں سناتا، لیکن حضرت حسین کے باب میں نے 1-2 باتیں سنائی۔ میں نے کہا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے کیا بگڑ جاتا؟ عبداللہ ابن عمر نے بیعت کر ہی لی تھی، اگر حسین بھی بیعت کر لیتے تو کیا ہو جاتا؟ کون سی خرابی آ جاتی؟ ارے حسین کے لیے تو سونے پر سہاگا ہو جاتا، عہدے ملتے، دولت ملتی، نہ معلوم یزید کیا کیا چیزیں آپ کو دے دیتا اور شان سے نواز دیتا۔ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ حسین کو علی نے ابا نے وصیت فرمائی تھی بیٹا دین اور دنیا جب آمنے سامنے آ جائے تو دنیا کو چھوڑ دینا، دین کو قبول کرنا، دنیا کو چھوڑنا، دین قبول کر لینا۔ اس پر عمل کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ تو میرے بھائیوں، نبی ایک طرف تو یوں کہتا ہے تم مومن نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ تمہاری خواہشات میرے تابع نہ ہو جائیں، اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں وہوا متبع، خواہشات کی پیروی ہونے لگے۔ آج معاشرے کو دیکھ لو، خواہشات کی پیروی ہو رہی ہے۔ ہمارا دل اندر سے کہہ رہا ہے یہ مال میں نے جو قرضہ لیا ہے اس سے ان کا ہے، مجھے واپس کرنا چاہیے، لیکن نفس کہہ رہا ہے چھوڑو یار، کیا بگاڑ لے گا وہ میرا، میں نہیں دوں گا اس کا قرضہ، کیا بگاڑ لے گا۔ آج امت کے حالات اور امت کے الفاظ کہتے ہیں اپنی روٹی پکا لو، اپنا کام نکال لو۔ یہ جو ہمارے الفاظ ہے جس کو میں نقل کر رہا ہوں خواہشات میں، اپنا کام نکال لو، اور طرح طرح کے اس طرح الفاظ بولے جا رہے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ بس خواہشات ہے اس کو پورا کر لو۔ فرمایا وہوا متبع، جب تم دنیا میں یہ دیکھو کہ خواہشات کی پیروی کی جا رہی ہے، وہ دنیا مؤثرۃ، اور دنیا مؤثر ہو گئی، اثر انداز ہو گئی، دین آنے نہیں دے رہی ہے، نہ نماز کا ذوق، نہ شریعت کا ذوق، نہ اللہ کا ذوق، نہ اخلاق کا ذوق، نہ حقوق کا ذوق، نہ کسی چیز کا ذوق ہی نہیں رہا۔ اللہ کے نبی نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم لا یؤمن احدکم لا یؤمن احدکم حتی یکون جارہ بوائق۔ 3 مرتبہ تم مومن نہیں ہو سکتے، مومن نہیں ہو سکتے، مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہارا پڑوسی تم سے مطمئن نہ ہو۔ یہ نہیں فرمایا تم بہت نمازی پڑھو تو مومن، تم بہت روزے رکھو تو مومن، تم بہت حج کرو تو مومن، تم بہت عمرے کرو تو مومن۔ آج عمروں پہ عمرے ہو رہے ہیں اور حج پہ حج ہو رہے ہیں اور نمازوں پہ نمازیں ہو رہی ہے، اور اس کا پڑوسی رو رہا ہے، اس کی بہن رو رہی ہے، اس کا بھائی رو رہا ہے، اس کا باپ رو رہا ہے، اس کی ماں رو رہی ہے، اس کا چچا رو رہا ہے، اس کے اقارب رو رہے ہیں۔ سنو، حقوق اللہ کی معافی کی گنجائش ہے، حقوق العباد کی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی نور اللہ برکتہ نے اپنے ملفوظ میں ایک جگہ لکھا ہے، فرمایا تم نفل نہ پڑھ سکو تو نہ پڑھو، تم نفل نہ پڑھ سکو تو نہ پڑھو، اشراق نہ پڑھ سکو کوئی حرج نہیں، چاس نہ پڑھ سکو کوئی حرج نہیں، تہجد میں نہیں اٹھ پائے کوئی حرج نہیں،
نفل نہ پڑھ سکو تو نہ پڑھ سکو، کوئی حرج نہیں، لیکن منہیات کا ارتکاب نہ کرو، گناہوں کا ارتکاب نہ کرو۔ نفل نہ پڑھنے پر اللہ ثواب نہیں کرے گا، سوال نہیں کرے گا، پوچھے گا نہیں، لیکن گناہ کے کرنے پر اللہ ضرور سوال کرے گا۔ تو جس پر سوال ہوگا اس سے بچو، اور جس پر سوال نہیں ہونے والا ہے اگر نہیں کیا تو بھی کوئی حرج نہیں۔ آج نوافل میں بہت آگے ہیں، اشراق چاہ ثوابین ہو رہے ہیں اور حقوق العباد مارے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی 3 مرتبہ تم مومن نہیں ہو سکتے ہو، تم مومن نہیں ہو سکتے ہو، تم مومن نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ تمہارا پڑوسی تم سے مطمئن نہ ہو۔ آج ہمارے پڑوسی کیا، ہمارے رشتہ دار ہم سے مطمئن نہیں ہیں، ہمارے اقارب اور تعلق والے ہم سے مطمئن نہیں ہیں۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا وَالدُّنْيَا مُؤَثَّرَةً وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَائٍ بِرَائِهِ، اور ہر انسان اپنی رائے ہی کو سب سے بڑی رائے سمجھنے لگے۔ حضور کہہ رہے ہیں آج کے دور کے حساب سے ہر انسان اپنی اونچے کہ میں 100% صحیح، وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَائٍ بِرَائِهِ، اپنی رائے پر فخر، پراؤڈ، غرور۔ کسی نے کوئی بات پیش کی، نہیں جاؤ، تم کون مجھے مشورہ دینے والے، گیٹ آؤٹ، ہٹو ہمارے پاس سے، ہمارے دروازے پر تمہارا قدم نہیں چاہیے، میں جو کہتا ہوں فیصلہ اسی پر ہوگا۔ وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَائٍ بِرَائِهِ، اپنی رائے ہی کو سب کچھ سمجھا جانے لگے۔ وہاں نبی کا حال تو یہ ہے کہ حدیبیہ کے موقع پر حضور کی رائے یہ ہے کہ جن قبیلوں نے مکہ والوں کا سپورٹ کیا ہم ان قبیلوں کی طرف چلیں اور ان پر حملہ کریں اور جو ہے ان لوگوں کو وہاں سے مکہ سے نکلنے پر مجبور کریں۔ تو صدیق اکبر نے رائے دی اللہ کے حبیب ہم قبیلوں کے ارادوں سے نہیں چلے ہیں، ہم تو کعبہ کے ارادے سے چلے ہیں۔ اور حضور کیا فرما رہے ہیں، میرے ابو بکر کی رائے صحیح ہے۔ نبی نے یہ نہیں کہا میرے نبی ہوتے ہوئے تو کون رائے دینے والا، میرے رسول ہوتے ہوئے تو کون رائے دینے والا، تو امتی ہے، میں نبی ہوں۔ نانا، آپ نے اپنی امتی کی بات کو بھی قبول کر لیا اور فرمایا انزو بسم اللہ، بسم اللہ پڑھ کر کعبہ ہی کی طرف چلو۔ وہاں تو امتی کی بات کو مانا جا رہا ہے، اور یہاں حال یہ ہے کہ آدمی نہ بڑوں کی بات مان رہا ہے، نہ چھوٹوں کی بات مان رہا ہے، نہ اپنوں کی مان رہا ہے، کسی کی ماننے پر تیار ہی نہیں ہے۔ وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَائٍ بِرَائِهِ، جب تم یہ حالات کو دیکھو تو نبی تمہیں کیا کہہ رہے ہیں، فرمایا فَعَلَيْكَ نَفْسَكَ خَاصَّةً، اپنی ذات کی اصلاح کیجیے، اپنی ذات کی اصلاح کیجیے، اپنے آپ کو دین پر لے آئیے، حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں کے اعتبار سے اپنی ذات کو دین پر لے آئیے۔ آج امت کا ہر فرد بشر اس آیت پر اور اس حدیث شریف پر عمل کر لے، ہر فرد بشر کی زندگی درست، معاشرہ درست، معاشرہ بنے گا تو ملک بنے گا، اور ملک بنے گا اللہ کی رحمتیں اترے گی۔ یہ اللہ کی رحمت کو لانے کا ظلم کے بادلوں کے بیچ میں بہت بڑی دوا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے ہم کو بتائی ہے۔ اس لیے مسلم مایوس نہیں ہوتا، اسے اخلاق حسنہ پر آنا ہے، اسے دین کی تعلیم پر آنا ہے، اپنے آپ کو سنوارنا اور سدھارنا ہے۔ جب بنے گا اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اترے گی۔ کینچی نہ بنو، سوئی بننے کی کوشش کرو، توڑنے والے نہ بنو، جوڑنے والے بننے کی کوشش کرو۔ کسی کے پیٹ پر قدم رکھ کر نہ چلو بلکہ گرے ہوئے کو اٹھانے والے بنو، کسی کو مٹانے والے نہ بنو بلکہ مٹے ہوئے کو سہارا دینے والے بنو، کسی کا سہاگن نہ اجارو بلکہ اجڑے ہوئے سہاگن کو تسلی کے کلمات دینے والے بنو۔ اگر یہ تعلیمات میری اور آپ کی زندگی میں ہیں تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں کوئی ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتا ہے۔ اسلام پریم کی تعلیم دیتا ہے، محبت کی تعلیم دیتا ہے، اخوت کی تعلیم دیتا ہے، ہمدردی کی تعلیم دیتا ہے، اور جو ہے
آپس میں ملنے جھلنے کی تعلیم دیتا ہے، ایک دوسرے کے حقوق کو پورا کرنے کی ہمیں تعلیم دیتا ہے. ہمیں ان تعلیمات کو اپنانا ہے اور یہی زندگیوں سے نکل گیا ہے، یہی نکل گیا. اسی پر محنت کرنے کی ضرورت ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں جانا ہے آخرت کی طرف، اللہ کو حساب دینا ہے. ان لوگوں کی طرح ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ قبر میں ڈال دیے مٹی ہو جائیں گے معاملہ ختم. نہیں، ہمیں عالم برزخ ہے، اس میں ہماری روح زندہ ہے، ہم سے حساب ہونے والا ہے. ہمیں قیامت میں کھڑے ہونا ہے. میں بول رہا ہوں اس کا بھی حساب، میں دیکھ رہا ہوں اس کا بھی حساب، میں سوچ رہا ہوں اس کا بھی حساب اللہ کے سامنے ہم سب کو دینا ہے. اس لیے ہمیں آخرت کی تیاری کرنا چاہیے. انسان کو اپنی آخرت کی فکر کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم تمام کو آخرت اور عاقبت کی فکر نصیب فرمائے، اور جب تک زندہ رہیں دین ایمان اسلام پر ہمیں زندہ رکھے. موت آئے تو ایمان اسلام پر اللہ تعالی ہمیں موت عطا فرمائے. اور جو دنیا سے رخصت ہوئے ہیں اللہ ان سب کی قبروں کو نور سے منور فرمائے. ابھی قریب زمانے میں میرے ملنے والے ہمارے دو بہت میرے قریب ساتھی تھے، ہمارے مرحوم یوسف بیدودہ اور ہمارے محمد. یہ دونوں ہم سے بہت قریب تھے، اور بھی بہت سارے لوگوں کا انتقال ہوا ہے، لیکن یہ دونوں ہم سے قریب تھے جو ابھی قریب زمانے میں اللہ تعالیٰ کے پیارے ہو گئے. اللہ سبھی کی مغفرت فرمائے، سب کے درجات کو بلند فرمائے، اور ہم تمام کو آخرت کی فکر نصیب فرمائے. اپنی زندگی کی اصلاح کرو بھائی. دیکھو اپنی زندگی کی تقریر وقریر دنیا میں بہت ہوتی رہتی ہے. آج کل تقریروں کا ایک شو اور فیشن ہو چکا ہے. فیشن 2 پروگرام 3 پروگرام 4 پروگرام، یہاں مقرر کو بلاؤ، وہ مقرر کو بلاؤ، اور فلاں ہے اور فلاں ہے، اور مقرر بھی آ کر دھواں دار 2-2.5 گھنٹے تقریر کر لیتا ہے. لیکن خود میری اور آپ کی زندگی دین سے دور ہوتی جا رہی ہے. اصل ہم اپنے آپ کو ایمان پر لائیں، اخلاق پر لائیں، اچھی زندگی پر لائیں. اس کی فکر کریں. میری قبر میں مجھے جواب دینا ہے، آپ کی قبر میں آپ کو جواب دینا ہے. اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. اور امام غزالی نے احیاء العلوم میں ایک جگہ بہت عجیب بات لکھی ہے. فرمایا اللہ کوئی تمہیں عذاب نہ دے، کوئی عذاب نہ دے، صرف تم کو اتنا پوچھ لیں ذرا گھرکی دیتے ہوئے تو نے یہ کام کیوں کیا تھا. فرمایا اللہ کی گھرکی دنیا کے ہزاروں کوڑوں سے زیادہ خطرناک ہوتی. احیاء العلوم میں لکھا ہے حضرت نے، صرف اللہ کی گھرکی دینا، صرف اللہ کا جوش میں آ کر اتنا تو نے یہ کام کیوں کیا تھا. وہ دنیا کے ہزاروں کوڑے میرے بدن پر پڑتے رہے، اس سے وہ تکلیف نہیں جو اللہ کی ایک گھرکی پر ہونے والی ہے. اس لیے کہ وہ مالک الملک کائنات کا مالک ہے، اس کے سامنے جواب دینا مشکل ہوگا. اس لیے ہمیں چاہیے اپنی زندگی صاف ستھری رکھیں، صاف ستھری رکھیں. حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ زندگی اتنی صاف رکھو، اتنی صاف رکھو کہ دل اندر سے یہ کہیں جب بیمار پڑے تو اللہ اگر تو شام کو بلانے والا ہو تو ابھی بلا لے، میرا حساب صاف ہے. اتنی اپنی زندگی کو صاف رکھو تاکہ دل میں کوئی خدشہ ہی نہ ہو، خطرہ ہی نہ ہو کہ میرا کیا ہوگا مرنے کے بعد. یہ خدشے اور خطرات سے اپنے آپ کو بچا لو. یہ جب ہی ہو سکتا ہے جبکہ زندگی صاف ہو. اللہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. www.attableek.com, the reviver of